بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نشست میں ہماری گفتگو جو ہے وہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ حالات اور وہ مصائب جو حضرت نے واقعہ کربلا کے بعد جو ہے نا وہ برداشت کیے، اور ان مصائب و مشکلات کا حضرت کو اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا، اور آخر میں ایک جملہ مولا کی شہادت کا جو ہے نا وہ بیان کر کے اس نشست کو تمام کریں گے۔ تو عزیزان، آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو 11 محرم جو ہے جب یہ قافلہ چلا تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک عجیب انداز میں ایک اونٹ کے اوپر جو ہے نا وہ سوار کیا گیا، اور گویا کہ جس طرح بعض روایات میں کہ حضرت اضاف کی وجہ سے اونٹ کی پشت پہ نہیں ٹھہر سکتے تھے، تو حضرت کو رسی کے ساتھ جو ہے نا وہ اونٹ کے اوپر جو ہے نا وہ باندھ دیا گیا، اور بڑی مظلومانہ حالت میں جو ہے وہ کربلا کے میدان مقتل سے جو ہے وہ حضرت گزرے۔ حتیٰ کہ یہ جملے مجھے ہمیشہ جو ہے نا یاد رہتے ہیں کہ جب مقتل میں پہنچے تو بیویاں اونٹوں سے اپنے آپ کو گرا دیا، تو بی اپنے بھائی کی لاش پہ پہنچی ہی تھیں اور یہی کہا تھا کہ انت الحسین انت ابن محمد المصطفیٰ وابن علی المرتضیٰ وابن فاطمہ الزہرا وابن خدیجہ الکبریٰ، یہی جملے کہے تھے کہ بی کی فوراً نگاہ جو ہے وہ اپنے بیٹے سجاد پہ پڑی، تو فوراً جو ہے نا بیٹے کے پاس آ کر کہا کہ اے میرے آبا و اجداد کی نشانی، تم بھی اپنی جان کو خدا کے سپرد کر رہے ہو، تو پھر ہمیں اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہو۔ تو اس وقت امام نے کہا کہ تم دیکھ نہیں رہے لوگوں نے میرے بابا کے ساتھ کیسا ظلم کیا ہے کہ میرے بابا کی سینے کی ہڈیاں اور پشت کی ہڈیوں کو چور چور کر دیا۔ خلاصہ یہ رہا، اور بڑی عجیب دردناک حالت میں مقتل سے گزارا گیا، اور کوفہ میں جب آئے تو کوفہ کے بازار میں حضرت کو پھرایا گیا، اور جب کوفہ کے بازار میں عجیب مصائب وہ میں بیان نہیں کر سکتا، اتنا جملہ بیان کرتا ہوں کہ جب حضرت کوفہ کے بازار سے تو رو رہے تھے لوگ، جب رو رہے تھے تو پھر حضرت نے فرمایا کہ اے مکارو اور غدارو، تم نے ہی تو ہمیں دعوت دی تھی، اور جب ہم آئے ہیں تو تم نے ہمارے بابا کے ساتھ بیعت توڑ دی اور دھوکہ دیا۔ ولید کے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جب حضرت کو لے جایا گیا تو ابن زیاد بہت نجس انسان، کمینہ انسان، ظالم انسان تھا۔ اس نے کہا کہ تم جوان کون، تمہارا نام کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ میرا نام علی ہے۔ تو اس ابن زیاد نے کہا کہ علی کو تو خدا نے کربلا میں قتل کر دیا ہے۔ مولا نے فرمایا نہیں، وہ میرا بھائی تھا جس کا نام علی تھا، اس کو لوگوں نے قتل کیا نہ خدا نے۔ تو وہ غصے میں آ گئے اور اس نے کہا کہ جلاد کو بلاؤ اور اس کا سر قلم کر لے، اور اسی مقام پہ جو ہے بی بی عالیہ علی کی بڑی بیٹی نے آ کر اپنے بھتیجے کی حفاظت میں کہا کہ اگر تم ہمارے خون کے اب بھی پیاسے ہو تو پہلے میرے گردن پہ تلوار لگاؤ اور میرے بھائی کے بیٹے کو کچھ نہ کہو۔ تو یہاں پہ بی بی نے محافظت فرمائی، اور روایات بتاتی ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام تیسرے دن جو ہے ابھی تک کوفہ میں ہی تھے، معجزے کے ذریعے جو ہے وہ کربلا میں تشریف فرما ہوئے، اور بنی اسد کے لوگوں کے ساتھ مل کے شہداء کے لاشوں مقدس بدنوں کو جو ہے نا وہ دفن فرمایا۔ 2 بدن اطہر ایسے تھے کہ جس میں بنی ہاشم بنی اسد حضرت کے ساتھ شریک نہ ہوئے، مصلحت الہی تھی۔ ایک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن اطہر، اور ایک جناب ابوالفضل العباس، جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن کی جو بے حرمتی کی گئی وہ میں نہیں بیان کر سکتا۔ مولا نے اپنے بابا کو دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے بابا کے ساتھ عجیب درد مندانہ گفتگو بھی کی، اور قبر مبارک پہ لکھ دیا کہ یہ حسین ابن علی کی قبر مبارک ہے جس کو پیاسا شہید کیا گیا۔ اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عباس ابوالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، اور ان کو بھی دفن کرنے کے بعد یہ ایک جملہ بڑا دردناک حضرت نے فرمایا کہ چچا تم نہیں تھے جب ہمارے خیموں کو آگ لگی تھی، تو ہر بی بی کے منہ سے یہی نکلتا تھا ہے چچا عباس۔ یہ مصائب مولا نے، اور پھر واپس آئے کوفہ میں معجزے کے ساتھ یہ گئے تھے، اور پھر سفر جو کوفہ کے بعد جو سفر طے کیا ہے شام کا، رستے میں بڑی مناظر اور گرمی دھوپ اور اس قسم کی مشقت آور تکالیف تھیں، بہر صورت ان کو بیان نہیں کر سکتے، وقت میں گنجائش ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو فقط یہ 2 جملوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ جب یہ قافلہ شام میں پہنچا تھا تو فوراً دربار میں نہیں بلائے گئے تھے، 3 دن جو ہے یہ قافلہ شام کے مرکزی دروازے پہ جو ہے نا وہ بیٹھایا گیا، اور انتظار ہوتی رہی، لوگ خوشیاں کی تیاری کرتے رہے۔ 3 دن کے بعد یہ قافلہ جو ہے وہ مرکزی بازاروں
بازاروں سے، اور اسی لیے یہاں اس بازار شام میں کوئی مولا کو اتنی تکلیف دی گئی ہے کہ جب بھی حضرت سے مدینہ میں پوچھا جاتا تھا کہ مولا آپ کو کہاں زیادہ تکلیف ہوئی ہے تو یہی جملہ فرماتے تھے، الشام 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 اقاد و ذلیلا، مجھے ایک عجیب حالت میں جو ہے وہ شام کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ اور حضرت جب دربار میں آئے تھے تو عجیب حضرت کی جو وہ حالت تھی، اور اس دربار میں وہ دربار کی کیفیت میں نہیں بیان کر سکتا، وقت ہی نہیں ہے، اتنا بیان کرتا ہوں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ وہاں بیان کیا، اور اس خطبے نے ایک انقلاب برپا کر دیا۔ لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں، کوئی جو نہیں پہچانتا مجھے پہچانے، میں علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب ہوں۔ اور اس کی میں وضاحت نہیں بیان کر سکتا کہ کس طرح لمبا نسب بیان کر دیا، اپنے باپ کا نام، دادے کا نام، اور اپنے ابو طالب کے ساتھ نسبت دی ہے، تو اس میں بھی مسئلت ہے۔ اور پھر خصوصاً یہ واقعہ ہمیں یاد رکھنے والے ہمیشہ کہ ایک شامی جو ہے وہ حضرت کو طعنہ جب دیتا ہے کہ کس کو فتح ہوئی، تو حضرت نے فرمایا صبر کرنا، جب آذان کا وقت ہو تو دیکھنا کہ آذان میں میرے بابے کا نام آتا ہے یا یزید کے بابے کا نام، حتیٰ کہ یزید کو بھی کہا تھا کہ دیکھ لینا۔ جب حضرت نے خطبہ دیا اور انقلاب برپا ہوا تو اس ملعون نے فوراً کہہ دیا کہ اذان کہو۔ جب وہ اذان کہنے لگا تو مولا خاموش ہو گئے، ایک شخص نے اذان کہی تو مولا خاموش ہو گئے، اور جب محمد الرسول اشہد ان محمد رسول اللہ کے اوپر پہنچے تو فرمایا اے مؤذن رک جا۔ یزید کو مخاطب ہو کر فرمایا آیا یہ آپ کے جد امجد کا نام ہے؟ اگر یہ کہتے ہو کہ آپ کی جد یہ جھوٹ ہے، یہ میرے جد امجد کا نام بلند ہو رہا ہے۔ اور اسی لیے تو کسی نے کہا تھا کہ آپ کو شکست ہوئی ہے، تو مولا نے فرمایا دیکھ لینا آذان میں میرے جد امجد کا نام اگر بلند ہوا تو مجھے فتح۔ اور ایک شخص نے تو حضرت کو کچھ توہین انداز میں جب خطاب کیا تو حضرت نے فرمایا تو انہیں قرآن کریم کی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ کی آیت نہیں پڑھی؟ کہا پڑھی ہے، کہا وہ ذوی القربہ ہم ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی آیت نہیں پڑھی؟ وہ صاحب تطہیر ہم ہیں۔ تو ان آیات سے جب وہ اس کو پتہ چلا تو اس نے توبہ طائب کی، اور یزید کو گویا کہ اس کے گھر میں مولا نے شکست دے دی اور اس کی فتح کو شکست میں تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دور ہے اس کی تفصیل بیان نہیں کر سکتے، آپ سے گزارش ہے کہ ائمہ معصومین کی سیرت کا مطالعہ کیا کریں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بڑے جابر حاکم تھے۔ میں ایک خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ جب 2 سال کی زندگی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کی حیات میں گزاری ہے، اور اس کے بعد امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آیا۔ پھر وہ سارے مصائب امام زین العابدین نے دیکھے کہ وہ جو صلح کی اور جو جنگ ہوئی وہ سارے، پھر بابا کے ساتھ جو مصائب پیش آئے اور بابا کے بعد جو مصائب پیش آئے، اور یزید کے ساتھ جو 3 سال یزید تخت حکومت پہ بیٹھا رہا وہ مصائب، یزید کا بیٹا آیا، پھر مروان آیا، مروان کا بیٹا عبد الملک آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے مظالم حضرت کے اوپر آئے۔ آخر میں وہ ایک واقعہ مختصر بیان کروں کہ ولید حشام جو تھا جب خانہ کعبہ کے قریب پہنچا تھا تو اسے رستہ نہیں مل رہا تھا، لوگ اسے رستہ نہیں دے رہے تھے۔ جب امام زین العابدین آئے تو لوگوں نے فوراً رستہ چھوڑ دیا، تعجب کرنے لگا کہ میں بادشاہ ہوں، میرے لیے کوئی رستہ نہیں کھولتا اس کے لیے۔ تو فرزدق شاعر نے کہا تجھے پتہ نہیں یہ وہ شخصیت ہے جس کو زمین و آسمان جانتی ہے، جس کو مکہ کے سنگریزے جانتے ہیں، یہ علی ابن الحسین ہے، فضائل اس کے مولا کے بیان کیے، یہ عظمت ہے۔ آخر میں مولا کو ولید ملعون نے جو ہے زہر کے ذریعے جو ہے نا وہ شہید کر دیا۔ اور عجیب معجزات ہیں کہ اس خانوادہ عصمت و طہارت کے گھر میں حیوان جو پرورش پاتے ہیں، جن حیوانوں پہ اہل بیت اطہار سوار ہوئے ہیں ان کی بھی شان عجیب ہے کہ حضرت ایک ناقہ پہ سوار ہوتے تھے، حضرت کی ایک ناقہ تھی اس پہ سوار ہوتے تھے۔ جب حضرت کی شہادت ہوئی ہے تو وہ رونے لگی، اور اس کو وہ فاصلے پہ باندھی ہوئی تھی، گھر کے قریب نہیں تھی، اور اس نے رسی توڑی جو اپنے جس کے میں وہ بندھی ہوئی تھی، اور فوراً گئی قبر امام زین العابدین علیہ السلام۔ کس شخص نے اس کو بتایا تھا کہ امام زین العابدین کی قبر مبارک کہاں پہ ہے؟ یہ حیوان ہے کہ جو اتنی معرفت رکھتا ہے۔ اور پھر امام زین العابدین کی قبر پہ جا کے بیٹھ کے رونے لگی، اور وہیں پہ روتی روتی 3 دن میں اپنی جان جو ہے نا وہ اللہ کے سپرد کر دی۔ یہ حیوانوں کی گویا کہ روش اور سیرت ہے۔ اور وہ پتھر حجر الاسود تھا جس کی داستان بیان کی ہے، اور بھی ہے افسوس کہ غیر انسان نے اہل بیت کی قدر کی، اور یہ محمد کے کلمہ پڑھنے والوں نے ایسے مظالم ڈھائے کہ جو انسان بیان
نہیں کر سکتا۔ اور اس سے بڑھ کے کوئی بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک غیرت مند امام کے سامنے اس کی پھوپھیاں اور بہنوں کو ننگے سر درباروں اور بازاروں میں پھرایا جانا۔ میری لاکھ جان قربان ہو سید الساجدین تیری عظمت پہ۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و طیبین الطاہرین المعصومین واللہ